دیکھیے ہمارا ٹاپک تھا بڑی خرابی ہے. کن لوگوں کی خرابی پر عنوان پر جو ہم نے اس سے پہلے آیت پڑھائے تھے آپ کو، اس آیت کو آگے بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو حرف پر دھیان دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. الذی جمع مالا وعددہ. الذی جمع مالا وعددہ. الذی جمع مالا وعددہ. الذی جمع مالا وعددہ. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. شاید چائے پی کر نہیں آئے، زور سے پڑھیں گے. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في أمد ممددة. ہم نے اس سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ صورت میں خرابی بیان کی گئی ہے. خرابی سمجھتے؟ انسان کو جو ہے کن سی چیزوں میں خرابی ہے، کون سی چیزیں اپنانا نہیں چاہیے،
تو وہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی جو عیب نکالتا ہے، عیب ٹٹولتا ہے۔ عیب ٹٹولنے والی یعنی نقص نکالنے والے، اور غیبت کرنے والے، ان کے بارے میں یہ دو خصلتیں انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان کو خراب بنا دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ایک تو کسی میں عیب نکالنا اور غیبت کرنا۔ اکثر عیب سمجھتے ہیں اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ اگر انسان اپنے اندر عیب ڈھونڈیں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ اپنے پاس ہوں گے، لیکن ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں تو دوسروں میں جو ہے عیب نظر آتے ہیں اور اپنے اندر نہیں۔ تو خرابی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ایسی خرابیوں سے جو ہے اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ بچائیں گے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آگے اس کی دھمکی دی گئی ہے، اس پر کیا دی گئی ہے؟ دھمکی۔ کیا ہوگا پھر آگے؟ اس کے آگے جو بتلایا، اور جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں، مال جمع بھی کرتے ہیں اور گنتے۔ اس سے پہلے میں نے اگزامپل دیا تھا، اب میرے پاس کتنے پیسے ہے تو جیب میں ہے، رہنے دو، ہے تو کہاں ہے؟ کباڑ میں پڑے ہوئے، رہنے دو۔ لیکن نہیں، اس کی محبت کیا کری؟ مجھ کو بار بار گننے پر آمادہ کر رہی ہے، اس کی محبت بتلا رہی ہے۔ آدمی اس کو گننا شروع کرتا ہے۔ اب میں نے بچوں سے پوچھا تھا، بچوں بتاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے ہے؟ تو کسی نے کہا میرے پاس 1000 روپیے ہے، میرے پاس 1500 روپیے ہے، کسی نے کہا میرے پاس 5000 روپیے ہے۔ تو یہ کہاں آئے بچوں کے پاس، کس طرح ہے؟ تو کہا رمضان میں ہم کو عیدی ملی تھی۔ کیا ملی تھی؟ عیدی۔ اب وہ بچے بار بار گن رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے پیسوں کی محبت آدمی کے دل میں آتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بھی خرابی بیان کی گئی کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے ہیں۔ آگے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا؟ نہیں، بلکہ کتنے بڑے بڑے مالدار، یہاں تک کہ قارون کا تذکرہ ہے قرآن شریف میں۔ قارون کتنا بڑا مالدار تھا، مال کی محبت نے اس کو کیا کیا؟ گمراہ کر دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کو عذاب آیا، وہ دھستا چلا گیا وہ زمین میں، اور آج تک دھس رہا ہے وہ۔ تو مال کی اکڑ نے جو ہے اس کو گمراہ کر دیا۔ تو مال ٹھیک ہے، مال آنا بھی چاہیے، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں بٹانا ہے۔ محبت کے تعلق سے آتا ہے کہ کشتی کہاں چلتی؟ بولو، پانی میں چلتی ہے، لیکن پانی اس کے اندر نہیں آتا۔ اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے مال کے ساتھ رہنا ہے، لیکن مال کو اپنے دلوں میں نہیں بسانا ہے۔ جہاں دل میں مال کی محبت آئی، آدمی ڈوب جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچائیں گے۔ پہلی خرابی ہے عیب نکالنا، دوسری خرابی ہے غیبت کرنا، تیسری خرابی ہے مال کو جمع کرنا اور گننا۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ یہ مال سدا تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ کیا ہوگا بولو؟ سدا تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ دوبارہ کلا کہا، ہرگز نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ضرور توڑ کوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مال کو جمع کرنے والا، مال سے محبت کرنے والا، لالچی اور بخیل لوگوں کے تعلق سے کل قیامت میں ان کو جو ہے اس مال کا جو ہے کیا بنایا جائے گا؟ سانپ بنایا جائے گا، ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ آگ کیسی ہوگی؟ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر آگ کے بارے میں اللہ خود کہتے تجھے معلوم ہے وہ آگ کیسی ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بھڑکائی ہوگی اس کو، جو دلوں پر چیرتی چلی جائے گی، اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ ستون میں یعنی جکڑی ہوئی ہوگی آگ، وہاں سے آدمی چاروں طرف سے نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا۔
تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو خوش کرتے ہیں، اور جہنم کا تذکرہ کر کے جہنم میں جو لوگ جانے والے ان کی برائیوں کو بیان کرتے کہ اس طرح کی برائیوں سے، اس طرح کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ سورت کو دھیان سے پڑھنا بھی ہے اور اس کے معنی کو بھی سمجھنا ہے، تاکہ قرآن جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ مقصد ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ ہم نے پڑھے تھے ہدی للمتقین، اس میں ہدایت چھپا کے رکھی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جتنی باتیں ہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ لا ریب فیہ کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک مت کرو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب کیا کریں گے؟ کتنی خرابیوں سے بچیں گے؟ فرسٹ کیا تھی؟ عیب ٹٹولنا۔ دوسرا کیا تھا؟ غیبت کرنا۔ تیسرا کیا تھا؟ مال جمع کرنا اور اس کو گننا۔ تو اس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ جمع کریں گے تو حج کو جائیں گے نا، لیکن اس کی محبت کے ساتھ نہیں جمع کریں گے۔ مال اللہ نے دیا، اس پر شکر ادا کرنا ہے جی۔ اکاؤنٹ میں بھی رکھے تو بھی آدمی کو ہوتا ہے، اس کی محبت آ جاتی ہے، میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہے۔ تو اگر مال نہیں ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے اور فریضے کیسے ادا کریں گے؟ تو مال جمع کرنے کو برا نہیں کہا، لیکن اس کو گننے کو، اس کی محبت کو برا کہا ہے۔ کائے کو برا کہا ہے؟ ہاں، اس کی محبت دل میں بٹانے کو برا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، مال آتا جاتا ہے، کسی کے پاس رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آج ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس چلا جائے گا، ہے نا؟ ابھی 500 روپے کی نوٹ لے کر آئے، کہاں گئی بولو؟ اس کو دیے، اس کو دے، اس کو دے، یہ سامان خریدے تو وہ نوٹ چلی گئی دوسرے کے پاس۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مال آنے جانے والی چیز ہے، اس کی محبت کو کیا کرنا ہے؟ دل میں نہیں بٹانا ہے، بلکہ دل میں بٹانے والی چیز کون سی بولو؟ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی محبت۔ آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی محبت کیا ہو گئی ہے؟ نکل چکی ہے۔ اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیا نہیں پڑھتے بولو؟ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ کی محبت میں ہم کیا کرتے؟ اس کے فریضے کو ادا کرتے۔ آج اب ایمان والے ہیں، پیدائش ایمان والے، کیسے بولو؟ ریڈی میڈ کہتے ہم، اس کا اہمیت نہیں۔ لیکن جو آج اگر کوئی ایمان میں داخل ہوتا ہے غیر ایمان والا، تو اس کو ایمان کے بارے میں اتنی لذت، اتنی سکون، اتنی ٹھنڈک ملتی ہے کہ وہ بیان کرتے کرتے جو کہتا ہے کہ بس سب کچھ ملا مجھ کو سب کچھ ملا، اور ہم کو سب ملا ہے اور کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ جیسے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا ویسا عمل ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے جو ہے ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ جو وقت کا حکم ہے اللہ کا، احکام کہتے ہیں حکم کی جمع۔ اب حکم تھا صبح اٹھنے کے بعد، ہم نے حکم پورا نہیں کیا۔ کس نے کیا بولو اللہ کا حکم پورا؟ پڑھے فجر کی نماز؟ ماشاءاللہ پڑھے فجر کی نماز؟ تو یہ حکم تھا اللہ کا، تو اس کو پورا کرنا تھا۔ جنہوں نے پڑھے ماشاءاللہ، جنہوں نے نہیں پڑھے وہ استغفر اللہ پڑھے، اور اس حکم کو کیا کریں گے؟ ہاں، قضا کریں گے، لیکن اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ قضا ہی اللہ کا قرض ہے ہمارے اوپر، اور اس کا حساب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ پہلی جو چیز کو پوچھنے والے ہو، نماز کے بارے میں پوچھنے والے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونے والا۔ کس کا حساب ہوگا بولو؟ ہاں، تو اب ممی یاد دلائیں گے، ابو یاد دلائیں گے، دوست یاد دلائے گا تو یہ پڑھیں گے، یہ نہیں، بلکہ خود ہماری نماز ہے۔ کس کی بولو؟ ہماری اپنی نماز ہے۔ میری نماز کے لیے مجھ کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ نماز پڑھو فجر کی، کیونکہ میری نماز سے بولنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ ایسے اے چائے کون پی کر آیا ہے، جاؤ چائے پی کر آؤ، کسی کو بولنے کی ضرورت پڑی نہیں۔ آج تم نے چائے نہیں پی ہے، نہیں بولنے کی ضرورت۔ ناشتہ کیے تم نے؟
بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چیزیں کرنا ہی کرنا ہے. یہ میری ہے، ناشتہ بھی میرا ہے، چائے بھی میری، دوپہر کا کھانا بھی میرا ہے. تو ہم ان چیزوں کے جیسے اپنی اہمیت کے ساتھ پورا کرتے ہیں، ویسے اللہ کے حکموں کو بھی کیا کرنا ہے؟ بولو، پورا کرنا ہے. میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ بولو، اللہ کے لیے. تو اس کو عمل میں لانا ہے. کریں گے سب انشاءاللہ.